الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آگے امام بخاری رحمہ نے جو باتیں شروع کیا وہ کتاب الشہادات یعنی گواہوں کے متعلق مسائل کا بیان، گواہی دینا، گواہوں کا ہونا، یہ آپ جانتے اور سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے دنیا بنایا اور دنیا کے اندر انسانوں کو پیدا فرمایا، تو اللہ خوب جانتا تھا کہ انسانوں کی فطرت ہے کہ جہاں اکٹھا رہیں گے تو مسائل الجھیں گے، الجھنا ہی الجھنا ہے۔ ایک گھر میں 4 لوگ رہتے ہیں تو وہاں الجھتا ہے، اور جہاں اتنی بڑی دنیا، اتنی بڑی تعداد، تو ظاہر سی بات ہے مسائل الجھیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس الجھے ہوئے مسائل کو سلجھانے کا ایک سسٹم بھی عطا فرمایا، اور الحمدللہ اتنا مضبوط سسٹم، اتنا اچھا کسی اور کے پاس نہیں۔ اس لیے آج بھی دنیا اسلام کی خوبیوں کو نہ چاہتے ہوئے اپناتی ہے، چاہے تھوڑے پیمانے پر اپنائے یا زیادہ پیمانے پر اپنائے۔ تو ایسے ہی کہ آپ کی دنیا کے اندر رہیں گا، مسائل الجھیں گے، تو پھر رکھا گیا کہ جب مسائل الجھیں تو جج بھی ہونا چاہیے، فیصلہ کرنے والا۔ پھر جج فیصلہ کس بنیاد پر کرے گا؟ تو گواہوں کی بنیاد پر کرے گا، اور آج بھی تقریباً عدالتیں اسی پر چلتی ہیں۔ اسلام کی خوبی ہے جو ایسی چیز عطا کیا ہے۔ آگے جو باب امام بخاری رحمہ نے باندھا ہوا ہے، باب ما جاء فی البینۃ علی المدعی، باب ہے گواہیوں کا پیش کرنا مدعی کے ذمہ ہے۔ کہنے یہ چاہتے ہیں ہوتا ہے جب معاملے الجھتے ہیں، ایک ہوتا مدعی، ایک ہوتا مدعا علیہ۔ مدعی ہوتا ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ صاحب ہمارا انہوں نے اتنا لے کر کے بیٹھ گئے ہیں، اور مدعا علیہ ہوتا ہے جس پر دعویٰ کیا جاتا ہے، وہ ہوتا ہے۔ تو 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ تو کہا کہ جب معاملے الجھیں گے، دعویٰ کرنے والا اور دعویٰ جس پر کیا جاتا ہے اس کے درمیان، تو گواہی کی ضرورت پڑے گی۔ تو یہ گواہی پیش کرنا، گواہ پیش کرنا کس کی ذمہ ہے؟ آج کی عدالتوں میں آپ دیکھیں گے تقریباً دونوں طرف سے گواہ ہوتے ہیں، جبکہ یہ نیچر کے بھی خلاف ہے، اور اسلام کہتے نہیں دونوں طرف سے گواہ کو مطلب ہو ہی نہیں سکتا نا۔ گواہ تو ایک طرف سے ہو گیا، وہ بھی جو مدعی ہو۔ کیسے؟ ایک آدمی نے کسی آدمی کو قرضہ دیا تو دیکھتے چیز دکھے گا نا، تو اس دکھنے والی چیز کے لیے گواہ بنائے گا۔ تو یہ جو دے رہا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ گواہ بنائے، اور پھر اس کی ذمہ داری ہوگی جب معاملے الجھیں گے تو گواہی پیش کرے۔ اب یہ جب گواہ پیش نہیں کرتا تو کہا جاتا اچھا جس پر دعویٰ ٹھوکا گیا وہی گواہ پیش کرے۔ تو کہے گا صاحب میں نے لیا ہی نہیں ہے، تو گواہ کہاں سے لاؤں گا؟ بھئی اگر لیا ہوتا تو کوئی دیکھتا، تب تو وہ گواہ بنتا۔ جب میں نے سامنے والے کا پیسہ لیا ہی نہیں تو گواہ کہاں سے کون بنے گا؟ تو آپ کہو کہ نہیں صاحب آپ نہیں لیے اس کا گواہ پیش کرو، یہ ہونے والی بات نہیں ہے نا، یہ تو نیچر کے خلاف ہے کہ صاحب مطلب وہ کہاں سے گواہ لے کے آئے گا جب میٹر ہی وجود میں نہیں آیا ہے۔ تو اسلام کہتا ہے گواہ پیش کرنا مدعی یعنی جو دعویٰ ٹھوکے گا اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ گواہ پیش کرے۔ اسی پر امام بخاری رحمہ نے بات بتایا ہے۔ آگے قولی تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا قول نوٹ فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی۔ اب دیکھا ہے ایمان والوں سے اللہ نے کیا رہنمائی فرمائی ہے کہ اے ایمان والو، جب مقررہ مدت کے لیے ادھار کا معاملہ کرو۔ دیکھو دنیا میں رہتے ہو، لین دین چلے گا، اس کی بغیر گاڑی چلنے والی نہیں۔ تو اسلام رہنمائی کرتا ہے جب لین دین کرو اور ادھار پیمانے پر، ادھار طریقے پر، تو کہہ رہے فَاكْتُبُوهُ، تو اس کو لکھ لیا کرو۔ اس لیے ہر مومن دنیا کے اندر ہے، لوازمات رہتے ہیں، تو ہر مومن کو چاہیے نا کہ اپنے یعنی معاملات کو لکھنے کے لیے ایک ڈائری اپنے پاس رکھے۔ کس کو دے رہا ہے وہ نوٹ فرمائے، کس سے لیا وہ نوٹ فرمائے۔ ایک تو ثبوت کا کام، دوسرا ہے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا ہے نا، اچانک کسی کی آنکھ بند ہوگی، ختم ہوگی کہانی، تو وہ جو لکھا رہے گا اس کے حساب سے فیصلے ہو جائیں گے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے یار آدمی مر گیا، کچھ بھی پتہ ہی نہیں، کوئی ثبوت نہیں، پتہ نہیں کس کا لے کے بیٹھا تھا، کس کا کھا کے بیٹھا ہے، کس کو دے کے، کچھ پتہ ہی نہیں نا۔
گزر جاتے ہیں. تو ہر مومن کو چاہیے کہ اپنے ایک ڈائری رکھے اور اپنے جو لین دین کا اس پہ حساب رکھے. تو اللہ نے کہا اس کو لکھ لیا کرو. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ. اور چاہیے کہ تمہارے درمیان عدل کے ساتھ لکھنے والا لکھے. یعنی لکھنے والا جب لکھے تو انصاف کے ساتھ. اگر خود نہیں لکھ سکتے کہ لکھنے والا رائٹر رکھو, اس سے لکھواؤ. اور رائٹر میں انصاف والا ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ کسی کو دیا ہے 2000 اور لکھا 3000, تو آگے معاملے الجھیں گے نا. تو کہیں انصاف والا ہونا چاہیے. وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ. اور کوئی کاتب کو لکھنے والے سے جب لکھنے کے لیے کہا جائے تو انکار نہ کرے جیسا کہ اللہ نے اس کو سکھلایا ہے. ساتھ یہ کہا گیا جن کو لکھنا آتا ہے, جب اس سے کہا جائے کہ صاحب ہمارے یہ لیٹر لکھو تو آپ انکار نہ کرو. آپ اگر انکار کرو گے تو لین دین بغیر لکھا ہوا ہوگا, اور جب بغیر لکھا ہوا ہوگا تو فساد ہونا ہی ہونا ہے, بگاڑ ہونا وہی ہو رہا ہے. اور جب سماج کے اندر بگاڑ ہوگا تو آپ لکھنے والے بھی محفوظ نہیں رہو گے. اس لیے اللہ نے کہا جب لکھنے والے سے کہا جائے تو اس کو لکھو. فَلْيَكْتُبْ, تو چاہیے کہ وہ لکھ لے. وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ, اور جس کے ذمہ حق واجب ہے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ, وہ اللہ اپنے پروردگار اللہ سے ڈرتا رہے. یعنی لکھوائے بھی اور اللہ سے ڈرتا بھی, یعنی انصاف کے ساتھ لکھائے. ایسا نہیں کہ میٹر کچھ اور ہے اور لکھائے کچھ اور جا رہا ہے. وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا, اور اس میں سے کچھ کمی نہ کرے. اس لیے اللہ نے کہا اللہ سے ڈرو. جب ڈر ہوگا نا تو معاملہ بالکل انصاف پر ہوگا. ڈر نہیں ہوگا تو انصاف پر نہیں ہوگا, رہے گا کچھ, معاملہ ہوگا کچھ. آگے اللہ نے فرمایا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيًّا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ. کہہ رہے جس کے ذمہ حق واجب ہے, اگر وہ بیوقوف ہے, کمزور ہے, یا لکھانے کی طاقت نہیں رکھتا ہے. دیکھو جو میٹر ہے جس کا جو لے رہا ہے قرضہ نا, معاملہ جس کے جو مدعا علیہ بن رہا ہے, اس کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے کہ وہ اس کو نوٹ فرمائے, اس کو لکھے. کیوں؟ کیونکہ اگر وہ نہیں لکھا اور مر گیا اور اس کے ذمہ رہ گیا تو معاملہ بڑا سنگین ہونے والا ہے. اور جو دیا تھا وہ نہیں لکھا نا تو اتنا سنگین ہونے والا نہیں ہے, اس کا کہ دنیا میں تھوڑا نقصان ہو جائے گا, لیکن اگر تو اس کا بہت فائدہ ہونے والا ہے. اس لیے اسلام نے زور دیا کہ جو کسی کا لے کے بیٹھے نا اس کی کوشش ہے کہ وہ لکھے, اس کو لکھائے, اس کے لیے زیادہ سیریس کا معاملہ ہے. تو کہ اگر جو لکھ کے بیٹھا ہے جس کے اوپر حق واجب ہے, اگر وہ لکھ نہیں سکتا, لکھا نہیں سکتا, کیوں تھوڑا بیوقوف ہے یا کمزور ہے یا لکھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے, تو پھر کہہ رہے ہیں پھر فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ, تو اس کا جو ولی ہو, جو ذمہ دار ہو, وہ چاہیے کہ انصاف کے ساتھ لکھا. تو حدیث لمبی ہے, باتیں مختصر خلاصہ یہ کہ ہم دنیا میں رہتے ہیں, دیکھو معاملات کا ہونا ہی ہونا ہے, لین دین ہونا ہے. تو رہنمائی یہ کی گئی کہ آپ جب لین دین کریں تو گواہوں کا بھی استعمال کریں, یعنی گواہ بنا لیا کریں, اور اس کے بعد لکھنے والا کام کریں گے کہ انشاءاللہ آگے چل کر کے معاملے الجھیں گے نہیں, سلجھے رہیں گے. اور یہی وجہ ہے جب ایسی چیزوں کی ہم پابندی نہیں کرتے ہیں تو آپ دیکھیے آئے دن معاملے الجھتے رہتے ہیں اور اس کا بھی کوئی حل نہیں ہوتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین تمہیں کہنے اس میں زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.